ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جو اماراتی صدر کا دورہ پاکستان ہے، ہم اسے ایک محض سفارتی فریم کے اندر دیکھیں یا پھر ہم یہ دیکھیں کہ اسٹریٹجک اعتبار سے پاکستان کی پوزیشن تبدیل ہو رہی ہے اور اب یہ معاملات جو ہیں یہ اسٹریٹجک نوعیت اختیار کر چکے ہیں؟ یا یقیناً ہماری تو ویسے بھی ان سے بڑی درینہ قسم کے تعلقات یوئی سے رہے ہیں، اور میں جب وہاں خود سفیر تھا تو جب میرے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا تو ان کی پاکستان سے ہمیشہ بڑی یادیں ہیں، اور پاکستان کا احترام وہاں کی زیادہ تر آبادی اور خاص طور پر جو وہاں کے وہ لوگ جو 40 سے اوپر کے ہیں، 50 سال سے اوپر کے ہیں، جو پاکستان میں 60 کی دہائیوں سے بہت فریکوینٹلی آتے جاتے رہے ہیں اور پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے رہے ہیں، ان کے لیے میں جب وہاں تھا تو میں نے دیکھا کہ نیول چیف بھی پاکستان کا تربیت یافتہ، اسی طرح اور ان کے سربراہان اور عسکری قیادت زیادہ تر پاکستان کی تربیت یافتہ تھی۔ تو اس لحاظ سے اب اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تناظر جو پولیٹیکل تناظر جس کا کہ آپ نے اسٹریٹجک حوالے سے ذکر کیا، یقیناً اس دورے میں جو ٹریڈ ہے، جو کامرس ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، وہ تو ہمارے ایم او یوز ایگریمنٹ ہیں موجود، اور اس میں یقیناً تیزی آئے گی اس کی امپلیمنٹیشن میں، لیکن اس سے بڑھ کر جو یہ نقطہ آج پرائم منسٹر سے جب ان کی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں بھی کہ وہ خطے کا جو بیلنس ہے اور استحکام ہے اور انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل کے تناظر میں بھی گفتگو ہوئی ہے۔ تو اس وقت دنیا میں جو زیادہ اس وقت بھونچال آیا ہوا ہے وہ جیو پولیٹیکل تناظر میں ہے، اور میرا اشارہ یوکرین کی طرف ہے، میرا اشارہ غزہ کی طرف ہے، میرا اشارہ یہ جو $10 بلین کی تائیوان کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں جس میں چائنا ناراض اور اس نے سینکشن لگائے ہیں امریکن کمپنیز پر، تو بہت ساری چیزیں اس خطے میں ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس سے ڈاکٹر صاحب اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو قطر کے ساتھ ہمارے جو ماضی میں تعلقات تھے، اور پھر اسرائیل ایران وار کے بعد قطر کے حمایت میں جو پاکستان کھڑا ہوا، اور پھر ابھی جو افغان طالبان کے ساتھ ڈائیلاگز کے حوالے سے قطر اور ترکیہ کا کردار رہا ہے، اور پھر سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ، آپ مڈل ایسٹ کی مکمل طور پہ اگر جغرافیائی حیثیت دیکھیں تو وہ بڑی ہے، اور اس تناظر کے اندر ان کی فارن پالیسی تبدیل ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ دورہ جو ہے یہ یو اے ای کی فارن پالیسی کے تناظر میں بھی سمجھا جانا چاہیے؟ نہیں، یو ای کی ظاہر ہے یہ جتنے بھی فارن پالیسی ہے کسی کنٹری کی بھی ہو تو وہ بڑی ڈائنامک ہوتی ہے، وہ ایوولوشنری ہوتی ہے، ایوالو ہوتی ہے حالات و واقعات کے مطابق۔ تو جس طرح حالات و واقعات تبدیل ہوتے ہیں اسی طرح فارن پالیسی میں اس میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ یو ای یقیناً اگر اس حوالے سے دیکھیں ایران کا اسرائیل کا جو معاملہ ہے، اور ایران کا ابھی بھی جو تنازع ہے یو ای کے ساتھ، 3 ایسے جزیرے ہیں، گریٹر تھوم، مڈل تھوم اور اسمالر تھوم، وہ جزیرے جس پر ابھی بھی ڈسپیوٹیڈ ہے۔ وہ کافی عرصہ پہلے ایران نے اس پہ حاصل کر لیے تھے وہ جزیرے، جو کہ ڈسپیوٹیڈ ہے، جو کہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، لیکن اس کو ایک تو وہ دوسرا اس کے علاوہ ایران کے ساتھ جو گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں رہا۔ پہلے تو بڑی زیادہ ایک مخاصمت رہی، لیکن اب کیونکہ سفارتی تعلقات بحال ہوئے جب سے ایران کے سعودی عرب سے، تو تھوڑے سے اس میں ایک ٹھہراؤ سا پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں ایک وسوسہ اور ایک وہ رہتا ہے۔ تو پاکستان کو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا، اپنے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا کہ پاکستان خطے میں ایک اسٹریٹجک بیلنس کا کردار ادا کر رہا ہے، تو ہمارے تعلقات ایران سے بھی، ہمارے تعلقات گلف کنٹری سے بھی، تو اس لحاظ سے ہم نے، اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بتایا کہ جب ایران کے اوپر سختی آئی تو ہم نے اس میں کافی حد تک میڈیٹ کیا، اور ایران اس کا آپ نے دیکھا کہ ان کے اسمبلی میں تشکر پاکستان کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کی جو یہ ہائر ٹریجیکٹری جو عسکری لحاظ سے ایک جو ان کو ایک بہت بڑی سبقت حاصل ہوئی اس مارکہ حق میں، اس کے بعد سے اس میں بڑی اڑان بڑھ گئی اس کی ڈپلومیٹک امیج کی۔ اب اس اڑان کے بڑھنے کے بعد ہمارے پہلے سے گلف کنٹریز کے ساتھ اور یو اے کے ساتھ خاص طور پر جو تعلقات ہیں، اور یو اے بھی نظر رکھتا ہے اپنی کہ کس ملک کے امریکہ کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات ہیں، تو اس کے ساتھ مزید وہ اپنی ریکیلیبریشن کرتا ہے۔ اچھا سر، ایک چیز اور بتائیے، بہت سارے تجزیہ کار یہ رائے رکھتے ہیں کہ افغانستان کی جو موجودہ پوزیشن ہے، پاکستان کے ساتھ جو اس کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اس میں بہتری لانے کے لیے بھی یو اے ای کردار ادا کر سکتا ہے، تو کیا اس دورے میں وہ مقاصد بھی رہے ہوں گے؟
اس میں تو کوئی دو رائے میری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظاہر ہے ڈپلومیٹک اس قسم کی ہائی لیول میٹنگ میں ہوں، جو باتیں ہوتی ہیں وہ سر عام تو زیادہ تر وہی جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ٹریڈ، کامرس ہوں، سیکٹرز، انرجی، انفراسٹرکچر، اے آئی، ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو خطے کا معاملہ ہے۔ یقیناً افغان کے معاملے میں افغانستان کے یو اے ای، قطر، سعودی عربیہ، ان کا بہت فعال کردار نہ صرف ہو سکتا ہے بلکہ جاری ہے، اور یہ وزٹ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یقیناً اس میں بھی ایک فرق نظر آئے گا افغانستان طالبان پر۔ دیکھیں باقی تو دنیا دباؤ ڈال ہی رہی ہے، لیکن یو اے ای کا دباؤ وہ اس پر کافی بھاری ہوگا افغانستان پر، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، تو اس لحاظ سے یقیناً وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ لیکن ایک اور فیکٹر ہے، کیونکہ یو اے ای کے تعلقات کافی بہتر استوار اور ان کی انویسٹمنٹ انڈیا کے ساتھ بھی ہے، ہوں۔ تعلقات بھی ہیں، سعودی عرب کے بھی تھے، لیکن اب جو جھکاؤ پاکستان کی طرف آ رہا ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ دورہ کلیدی ہے کہ پاکستان کے ایک اور قدرت نے پاکستان کو ایڈوانٹیج دی ہے، اور وہ ہے اس کی جغرافیکل لوکیشن۔ ہوں۔ اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ دنیا اس وقت اپنی معیشت کے لحاظ سے گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف موو کر رہی ہے، تو لہٰذا یو اے ای کو یہ بہت ڈائنامک لیڈر ہیں شیخ محمد بن زید، تو یہ انہوں نے آگے راستے دیکھنے، جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے یو اے ای، تو ان کو سینٹرل ایشیا کا بھی ایکسیس چاہیے، اور صحیح۔ پاکستان سے بہتر تو کوئی اور خطہ ہے نہیں جو کہ سینٹرل ایشین کی کنیکٹیوٹی کو کر کے دے ان کو، اور اس کے ذریعے کنیکٹیوٹی ہو۔ تو یہ تمام چیزوں کا اگر احاطہ کیا جائے، اور اس سے ہٹ کر یو اے ای کہ اگر آپ دیکھیں ساورن ویلتھ فنڈ ہی صرف دیکھ لیں آپ، تو اس میں 2.5 ٹریلین ڈالر کا صرف ان کا ساورن ویلتھ فنڈ ہے۔ اچھا اب سر، وہ آئل سے ڈاکٹر انحصار صاحب پہ ایک ختم ایک کر کے چیز بتائیے کہ دنیا میں اس وقت جی اگر دیکھا جائے تو یونیپالر بھی آپ کو ورلڈ دکھائی نہیں دے گی، ملٹائی پالر دکھائی دے گی، لیکن اس کے اندر بہت سارے جو ممالک ہیں وہ کسی نہ کسی بلاک کا حصہ بننے کے خواہاں ہوتے ہیں، لیکن پاکستان اس وقت کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بن رہا۔ پاکستان کی یہ جو حیثیت ہے اور اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر فرض کریں انڈیا ہے، رشیا کے بلاک کے اندر جا رہا ہے، یہ رشیا سے تیل لے رہا ہے، تو امریکہ کو اس پہ بہت سارے تحفظات ہیں، لیکن پاکستان اگر انٹائی امریکہ کسی بلاک کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرتا ہے یا پھر پرو امریکہ کے ساتھ بحال کر رہا ہے تو کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیے، اس لیے کہ کسی کا مفاد اس سے متاثر نہیں ہو رہا ہے، نہ چائنا کا مفاد اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ پاکستان جس اپنے ڈپلومیٹک انداز سے چل رہا ہے، اس ٹریجیکٹری کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے کسی کے مفاد پر قدم نہیں رکھا ہے، لہذا کسی کو اعتراض بھی اس پر نہیں ہوا ہے۔ تو ہم اگر اس کو دیکھیں تو چائنا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اسی طرح دیکھیں، آپ کو چند دنوں کی بات ہے، ہمیں 36 ایئر کرافٹ جو دنیا کے بہترین اور جدید ترین ایئر کرافٹ ہیں، وہ F-31 وہ ہمیں مل رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو جو گلف کنٹریز ہیں ان کا بھی دیکھا جائے تو کوئی مفاد کسی کا نہیں، تو اس لیے ہمیں کسی بلاک میں اس وقت جانے کی ضرورت ہے۔ ہم آلریڈی ممبر ہیں ایس سی او کے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے، ای سی او کے، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے، ہم ان دونوں کے ممبر ہیں، اور دونوں تو بڑے فعال ممبر ہو گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب تک اور اسی انداز میں اور اسی ٹریجیکٹری کے ساتھ اگر ہم چلتے رہے، اور غزہ کے معاملے میں بھی ہماری ضرورت ہے دنیا کو یا گلف کنٹریز کو، سعودی عرب کو، یو اے ای کو، انہوں نے کمٹ کیا ہے یو اے ای نے کہ وہ اپنے ٹروپس دیں گے، پاکستان نے کمٹ کیا ہے، چند شرائط ان کے ہیں، وہ ان کو جلدی سے واضح ہو جائیں گے، اور اگلے چند ہفتوں کی بات ہے، پاکستان، انڈونیشیا اور جو باقی تقریباً 20 ممالک نے کمٹ کیا ہے، تو وہ اپنے ٹروپس بھی بھیجیں گے غزہ میں، اور وہ خیر ایک دوسری بحث ہو جائے گی